حضرت قطبالدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ جب ان کا فوت ہوا، ان کا انتقال ہوا تو کوہرام مچ گیا اور ایک بڑے میدان میں ان کی نماز جنازہ کے لیے ان کے جنازے کو لایا گیا۔ جب جنازے کو بڑے میدان میں لایا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں کا جو مجمع تھا وہ یوں کہہ لیں کہ گویا کہ انسانوں کا سمندر تھا، زبردست مجمع تھا۔ اس مجمع میں جب جنازے کو لایا گیا تو خاموشی کے ساتھ ایک شخص آگے بڑھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں اس جنازے کا وصی ہوں، مجھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ نے وصیت کی ہے، وہ وصیت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس شخص نے کہا، اس وصی نے کہا کہ وصیت یہ ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ اس دنیا سے فوت ہونے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ کیا فرمایا؟ وصی نے فرمایا کہ اس جنازے یعنی اس میت نے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ اس وصی نے کہا کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ پہلی خوبی اس شخص کے اندر جو میری نماز جنازہ پڑھائے یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں، پوری زندگی میں، یعنی جب سے وہ بالغ ہوا ہے، شریعت کے احکام کا مکلف ہوا ہے، اس وقت سے لے کر ابھی تک اس کی کبھی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو۔ اور فرمایا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ نے دوسری شرط یا یوں کہہ لیں کہ دوسری نشانی یہ فرمائی کہ وہ شخص، اس شخص کی نگاہ کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اس شخص کی نگاہ کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اگر پڑی ہو تو فوراً ہٹا لی ہو۔ اچھا شریعت میں دیکھیں، اگر آپ کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑتی ہے تو فوراً ہٹا لیں، کیونکہ یہ جو پہلی نگاہ ہے آپ کے اختیار سے نہیں ہے، فوراً ہٹا لیں۔ لیکن دوسری بار آپ نگاہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھا ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، دوسری نظر نہیں۔ یہاں سے لوگ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ چلو پہلی مرتبہ جو ہم نے دیکھا ہے خوب دیکھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں چلو پہلی نظر معاف ہے تو پہلی نظر ہی ہم خوب زیادہ دیکھتے رہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی نگاہ اگر کسی غیر محرم پر پڑتی ہے ایک نظر اور وہ اختیار سے نہیں پڑ رہی ہے بلکہ بلا اختیار پڑ رہی، تو آپ فوراً ہٹا لیں، شریعت کا حکم ہے، اور دوسری نگاہ ڈالنا یہ حرام ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ نے کہا کہ دوسری علامت وہ شخص، اس شخص کے اندر جو میری نماز جنازہ پڑھائے یہ ہونی چاہیے کہ اس کی کبھی بھی اس نگاہ اس کی کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ اور فرمایا کہ تیسری علامت یا تیسری نشانی یا تیسری خوبی اس شخص کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو نشانی حضرت نے بیان کر کے گئے ہیں، حضرت جو بیان کر کے انتقال فرمائے، کتنی زبردست سا خوبی ہے۔ یہ ایسی خوبیاں ہیں جس پر ایک شخص کا پابندی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ مشکل ہے یا نہیں؟ بہت مشکل ہے۔ اور فرمایا حضرت نے چوتھی خوبی اس شخص کے اندر جو میری نماز جنازہ پڑھا ہے یہ ہے کہ وہ عبادتیں اتنی کرتا ہو، عبادتوں کا شوق اس کے اندر اتنا ہو کہ حتیٰ کہ عصر کی سنت بھی کبھی اسے فوت نہ ہوئی ہو۔ فرمایا یہ 4 خوبی جس کے اندر ہو وہی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ خوبیاں حضرت نے اس وصی نے لوگوں کے سامنے بیان کی تو مجمع میں سناٹا چھا گیا، لوگ خاموش ہو گئے، لوگوں کے سر جھک گئے کہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے۔ اور کافی دیر کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور جنازے کے پاس پہنچا، اس نے چادر ہٹائی اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ تو چلے گئے لیکن آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ اور شخص نے مجمع کے
अल्लाह की कसम खाकर ये कहा कि मेरे अंदर ये चारों खूबियां हैं। आप ये सोचते होंगे कि ये शख्स कौन थे? ये वो शख्स थे जो वक्त के बादशाह थे, शमसुद्दीन अल्तमश नाम था इनका। ये उस वक्त के बादशाह थे और इनके अंदर ये चारों खूबियां मौजूद थी। ये आगे बढ़े और इन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। मैं ये वाकई से ये कहना चाहता हूँ कि वक्त के बादशाह के अंदर आप देखें कि जो मदरसे का मोहतमिम होता है उसके अंदर कितनी जिम्मेदारियां होती है नहीं? हमेशा उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है। तो वक्त के बादशाह के पास आप सोचे कि कितनी जिम्मेदारियां होंगी। अपने रियाया की फिक्र कहाँ क्या है। एक मिंबर ही आप देखें कि मोहल्ले को संभालने में क्या होता है, बेचैन हो जाता है। तो वो वक्त के बड़े बादशाह थे, उन्होंने इन नमाजों की पाबंदी की। तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? आप और हम ये क्यों बहाना बनाते हैं कि हम दुकानों से हमें फुर्सत नहीं मिलती, दफातर में हम रहते हैं, हमें मौका नहीं मिलता। आप देखें कि वक्त के बड़े बादशाह उन्होंने नमाजों की पाबंदी की, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करें।